صفر اور ایک ایک اللہ کا نام جس سے ہم شروع کرتے ہیں رحمن رحیم ہے۔ دو الحمدللہ رب العالمین۔ تین نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ چار روز جزا کا مالک۔ پانچ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چھ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ سات ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ انہیں فضل کیا نہ کہ ان کا جن پر احسان کیا۔ غضب نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ وضاحت ایک اللہ قرآن کریم کی عربی زبان میں اللہ کے طور پر لکھا ہوا مستند نام جسے قرآن کریم زندگی کا پروٹوکول میں دیکھا گیا ہے پوشیدہ ایک بنیادی علامت تمام عالمگیر وجود بیک اینڈ کی وجہ کے نشان کے طور پر۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس / نہ ہی ظاہر خدا ان کے تابع ہے، اس لیے نشانی کے ساتھ وہ اللہ کے طور پر پکارنا شروع کیا گیا ہے۔ اللہ ہے، نورون اللہ نور، ٹیکنالوجی کا ماسٹر رے کہنے سے منسوب کیا گیا ہے، کسی دوسرے وہم کے معنی نہیں ہے لیکن احترام دل سے ہوتا ہے۔ دوز قرآن کا مطلب ہے ہر ایک کا زندگی کا پروٹوکول، اللہ کی پاک آواز زاویہ سے جبرائیل علیہ السلام قیامت تک آخری نبی کے طور پر آخری نبی اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سلامتی ہو۔ لفظ نبی وہ اللہ کی حکمرانی کی پیشن گوئی کے عمل سے ماخوذ ہے، جیسا کہ اللہ سبحان و تعالی کی نسل سے ہے، جیسا کہ زمین پر انسانی طور پر پیدا ہونے والا مرد ہی ہے۔ روحانی استاد کے طور پر عام انسانوں میں عملی طور پر پڑھانا، زیادہ تر اس وقت جب انسان غیر معمولی طور پر پریشان اور کسی ایسے شخص سے مدد حاصل کرنے کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ روحانی طور پر اللہ کی طرف سے مسائل کو حل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا لفظی طور پر قبول کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا آخری رہنما ہے۔ تین رحم اور رحم کرنے والا وہ دو الفاظ اسم واللہ کی صفات ہیں۔ اب اللہ کو کہنے پڑھنے میں ہچکچاہٹ / شرم / انا محسوس نہ کریں، جیسا کہ اوپر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کور سائن عنوان ہے نورون آئلہ نور ہر وجود میں۔ پہلے وسائل کی سہولیات کے بارے میں خود کو سمجھنا آسان ہے۔ زمین اور پہلا آسمان تمام جانداروں کے لیے ان کی درخواست اور خواہش کے بغیر ضروری وسائل فراہم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہر نئے پیدا ہونے والے اسے وہ نے نوزائیدہ کی طرف سے کسی بھی درخواست کے بغیر ماں کی خوراک، مزیدار توانائی بخش نرما کی سہولت فراہم کی۔ ان کے علم سے بھی بہت سی مثالوں کی طرح ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ لہذا اللہ کے نام کے ساتھ رحم اور رحیم الفاظ کا اطلاق لازمی ہے۔ غیر مری کازن نشان جیسے کہ بہت سے نام اپنی زبانوں میں ہیں، جیسے انتھر رایومی، نیراکار، ابدیت وغیرہ۔ لہذا ہم آہنگی میں خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو اچھے انسانوں کے طور پر مربوط کریں۔ چارز قیامت کا دن یہ سمجھنا آسان ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یونیورسلز کھربوں سال کو اپنے وجود کی عمر کے طور پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن تمام جاندار بشمول بنی نوع انسان وہ جسم کو کھونے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ موت نینو مائکرو ایج کا تھوڑا سا پار کرنے کے بعد مرنے کی شرح تک جسم گر جاتا ہے۔ لہذا روحانیت ہمیں سکھانے کے ساتھ ایک قیامت کا دن ہے جس میں رہنے والے زمین کی عارضی زندگی کا اندازہ آئندہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ یہ رب کی عدالت میں ہے، اللہ روح اور جسم کا خالق، اس لیے ہم سب کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنا چاہیے۔ روحانی قانون کے مطابق امن ہماری زندگی کا موضوع ہے۔ 5 عبادت لفظ عبادت کا اطلاق صرف ایک برتری پر ہوتا ہے۔ نکات کو سمجھنے کے بعد عبادت کسی کی نہیں سوائے ایک کی بالادستی کے۔ ہچکچاہٹ کے لیے کچھ نہیں۔ ہماری روح بھی پوشیدہ ہے اور خالق کی کورٹیکس سسٹم ایڈمنسٹریشن بھی پوشیدہ ہے۔ یہ سبق کی حقیقت ہے، ہمیں صرف اپنی روح کے خالق اسے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نام سے کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا وارث ہے۔ ہمارے پاس تکنیکی اور لفظی طور پر مصدقہ ایمان ہونا چاہیے، لیکن جذبات کے ساتھ دماغی سیٹ پر نہیں۔ اس لیے دعا اور ترغیب کے ساتھ صرف ایک بالادستی کے تابع ہے۔ 6 ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما خالق پوشیدہ ہے، پیشین گوئیاں ذریعہ ہیں، یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کی آواز قرآن اور رسول کا عملی سیکھنے اور کمانے کے 2 طریقے ہیں جو ہمیں عملی طور پر چلنے کے لیے قائم کرتے ہیں، یہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتے ہیں۔
آمین۔ سات عطا کردہ بمقابلہ غضب مندرجہ بالا موضوع ہمیں صرف ایک یو اور ایک عملی کے لیے مثبت عطا کرنے کی تصدیق کرنا ہے، لہذا غضب گمراہ ان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب فیصلے کے دن سی جی پی اے ایکسیلنس کے ساتھ خوش ہوں، ہماری زمین کی سمیلیٹیو لائف آف ایگزامینیشن میں ہمیں پاس ہونے دیں۔ خلاصہ، عطا کردہ زندگی ہمیں فائنل میں ایوارڈ کے طور پر ڈیوائن کی لافانی زندگی کا یقین دلاتی ہے۔ آمین۔